موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب والرد على معتقداتهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے. جیسا کہ آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہود کے بارے میں ذکر آیا، ان کے میثاق کے بارے میں ذکر آیا کہ اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی. اس کے بعد پھر نصارہ کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بھی عہد لیا تھا، لیکن نصارہ نے بھی اس عہد کو پورا نہ کیا، بلکہ وہ بھی فرقوں میں بٹ گئے اور وہ بھی عقائد باطلہ کا شکار ہو گئے. اللہ نے پھر ان کے درمیان میں عداوت اور دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پہ خطاب کیا تھا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ چکے ہیں جو کھول کے تم کو بتلاتے ہیں وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو، اور بہت ساری چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر بھی فرماتے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی، نور، اللہ کا قرآن آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، اور اللہ اس قرآن پاک سے اس کو ہدایت دیتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تابع چلتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، صراط مستقیم پہ پہنچا دیتے ہیں، اور انہیں ظلمات سے، کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لے جاتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت فرماتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ بہت سارے نصارہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ اعتقاد تھا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ وہ خود خدا. اس پر اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والوں تو یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی، ان کی اماں کو بھی، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کو فنا کر دیں تو کون روکنے والا ہے ان کو؟ تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، کہ تمام ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ یخلق ما یشاء، تم کیوں اس کو خدا بنا رہے ہیں؟ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو بی بی حوا کو مرد سے پیدا فرما دیں. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے زندہ ہوا کو اللہ نے نکال لیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو ساری مخلوق کو جو ہے زوجین، یعنی دو انسانوں کے اتصال سے اور دونوں کے پانی سے پیدا فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو جنات کو آگ سے پیدا فرما دے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو فرشتوں کو نور سے پیدا فرما دے. یخلق ما یشاء، یہ تو اس کی مرضی ہے جو چاہے.
اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی قدرت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بنا دے تو تم ان کو خدا بنا دو، چونکہ جس کا باپ نہ ہو وہ خدا ہو گیا۔ پھر حضرت یہ آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھو؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ کیونکہ اللہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا، کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تم اپنے آپ کو ایسے جھوٹے عقائد میں مبتلا نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا رد فرمایا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یا تو یہ بات وہ مجازن کہتے تھے، یعنی اللہ کے ہم پیارے ہیں، جیسے بیٹا پیارا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو نعوذ باللہ ان کا یہ گمان تھا کہ وہ تو حقیقی بیٹا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کے بیٹے کو چاہنے والے ہیں تو لہذا ہم بھی بیٹے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو اللہ نے ان پر رد فرمایا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، فَلِمَ يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں نہیں؟ کوئی اپنے محبوب کو تو سزا نہیں دیتا، کوئی اپنے پیاروں کو تو سزا نہیں دیتا، بلکہ یہ عقیدے نہ رکھو بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی ایک مخلوق ہو، اچھا عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر غلط عمل کرو گے تو تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اس کی شان ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو جیسے کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ جہنم کی سزا میں ہے، بڑی سخت سزا میں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی تو اس نے اس کو بند کر دیا اور باندھ کے رکھ دیا، نہ تو اس کو خود کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ اپنا باہر نکل جائے، اور وہ تڑپتی تڑپتی مر گئی، تو اسی کے جرم میں اللہ نے اس کو سزا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایک بلی کے بچے کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخشنے پہ آئیں تو 100 قاتل کے انسان کو بخش دیں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی ہے، وہ جو چاہیں جیسا چاہیں اگر بخشنے پہ آ جائیں، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا اور 2 بندے اللہ کی دربار میں پیش ہوں۔ اب ایک کے جو ہیں وہ بہت سارے حقوق ہیں دوسرے بندے پہ، تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے حقوق جو ہیں اس بندے سے مجھے دلائے جائیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھی اس بندے کے حق ہیں تم پر؟ انہوں نے کہا ہاں یا اللہ بالکل ہے۔ تو ادا کرو۔ اس نے کہا مولا اب میں قیامت میں کیا ادا کروں، اب میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہاں اب پیسہ مال تو تمہارے پاس نہیں ہے، تم اپنی نیکیاں اس کو دے دو۔ تو اس کی نیکیاں اس کو دلائی جائیں گی، پھر بھی اس کے حق بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کے حق ادا کرو۔ یا اللہ میری تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، میں کیا ادا کروں؟ تو وہ بندہ جو ہے جس کے حق ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ نیکیاں تو اس کی وجہ مل گئی ہیں، اب میری جو گناہ ہے نا، میری جو غلطی ہے وہ اس پہ رکھ دیں تاکہ میرا حق پورا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا بھی بھار اس پہ ڈالیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے اس بندے سے جس نے دعویٰ کیا تھا، جو مدعی تھا، فرمائیں گے بھی ذرا سر اوپر اٹھا کے دیکھو۔ وہ جب دیکھے گا تو عجیب محلات ہیں اور جنت ہے اور اس کے نظارے ہیں اور نعمتیں ہیں، وہ تو حیران ہو جائے۔
کہے گا یا اللہ یہ محلات کس کے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس بندے کو ملیں گے جو اپنے حق کسی دوسرے پر معاف کر دے تو اس کو میں سارا بدلا دوں گا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سارے حقوق معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخشنے پہ آئیں تو بخشش کا انتظام بھی خود فرما دیتے ہیں، اہتمام بھی خود فرما دیتے ہیں. جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت جو ہے وہ کوئی آپ سے بدلہ نہیں چاہتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غنی ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ تو بہانا چاہتے ہیں کہ تم کوئی تھوڑا سا کام کر لو تو میں تمہیں بخش دوں. تو اللہ تبارک و تعالی اسی فرمایا اغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ تبارک و تعالی اگر بخشنا چاہیں چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو پکڑنا چاہیں تو اس کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی اس کو عذاب دے سکتے ہیں. اور پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور یاد رکھو مسلمانوں یہ جار مجرور مقدم ہے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اگر ہوتا کہ ملک السماوات والارض وما بینہما للہ تو وہ حصر کا فائدہ نہ ہوتا، لیکن اللہ نے اسی ایک آیت میں 2 دفعہ فرمایا. یاد رکھو پہلے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمانوں کا ملک اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جو چاہیں پیدا فرمائیں. اب وہی آیت دوبارہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا ملک اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم سب نے لوٹ کے پھر اللہ کی دربار میں جانا ہے. جب اللہ کی دربار میں جانا ہے تو پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اس لیے دیکھیں کہ قرآن پاک نے یہ لفظ جو ہے کئی مقام پہ فرمایا ہے. قرآن میں غور کیا کرو. اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے. کئی مقام پہ کسی جگہ اللہ نے اس اسلوب میں فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک. کہہ دو اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام ملک کی مالک، سب کا مالک اللہ ہے. اور کسی جگہ ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. بلند و برتر عظمت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، سب کائنات اس کے ہاتھ. اور کسی جگہ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض. اور کسی جگہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. تو غور کرو یہ بار بار یہ کہنا، یہ ثابت کرنا کہ تمام ملک جو ہے اللہ کا ملک ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لفظ پہ کیوں زور دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھو. اگر ایک چیز میرے ملک میں نہ ہو تو میں کسی کو دے سکتا ہوں؟ وہ چیز میرے پاس ہے ہی نہیں. یعنی اچھی طرح سمجھیں کہ ایک چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس تو ہے لیکن میرا ملک نہیں ہے. ایک آدمی کہے جی مجھے اینک دے دیں. بھائی یہ اینک تو فلاں آدمی کی ہے اللہ کے بندے، میرا تھوڑی ہے کہ میں آپ کو دے دوں. تو یا تو ہے نہیں، اگر ہے تو اس کا ملک نہیں. تو جب ملک ہی نہ ہو یا چیز ہی نہ ہو تو وہ کسی کو دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم جو مجھے چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو، کسی نے بتوں کو خدا بنا لیا، کسی نے چاند سورج کو خدا بنا لیا،
کسی نے ہر چمکتی ہوئی چیز کو خدا بنا لیا، کسی نے مردہ زندوں کو خدا بنا لی، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اس ذرے کے برابر بھی ان کے پاس کچھ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے غور کرو، اسی لیے یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا کیوں عبادت کر رہی ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے؟ تو جب یہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، پھر ان کے آگے جھکنا عبادت کرنے کا کیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ بھی اعلان کر دیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہہ دو کیا میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، تو تمہارے نفع نقصان کا مالک میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس لیے اللہ نے اس لفظ پہ بار بار زور دیا ہے کہ جب ہر چیز اللہ کے ملک میں ہے تو کسی غیر سے مانگو گے تو اس سے بڑی کوئی گمراہی، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے ممن يدعو من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے۔ اور اس کو بعض جو ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیران پیر کے ہاتھ میں کچھ ہے، یا وہ مالک الملک ہے، یا داتا صاحب ہیں، یا معین، ہم تو ان کو ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں دلا دیتے ہیں۔ اچھا بات یہ کہہ دیتے اور جی ہم تو گناہگار ہیں نا، ہماری تو زبان بھی گندی، عمل بھی گندے، ہر چیز گندی، ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو اس کے پیارے ہیں ان کی تو موڑتا ہی نہیں، تو یہ بھی شرک ہے، اللہ کی مرضی ہے تو پیغمبر کی بھی نہ سنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے، رات دن روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن کتنی مدت کے بعد جا کے دعا منظور ہوئی۔ حضرت یعقوب پیغمبر ہے، نبی ہے، اور پھر صرف نبی نہیں، ان کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی ہے، ان کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی ہے، یعنی خاندان نبوت ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اسفا علی یوسف، قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کو پی پی کے آنکھیں سفید۔ یہ اس کا نظام ہے، بس اللہ پر ایمان لایا کرو، اپنے ایمان کو۔ اب دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے مصر کے، اتنی دور بیٹھے ہوئے باپ رو رہا ہے، تو بادشاہ بننے کے بعد خبر بھیج دینے میں کیا تکلیف تھی؟ ایک بندہ ہی بھیج دیتے کہ ابا جان غم نہ کرے میں زندہ ہوں۔ کبھی غور کرو نا، بھی اگر بادشاہ ہے اس کو ایک پیغام بھیج دینے میں کون سی تکلیف؟ پھر بھائی آ رہے ہیں، ان کو پہچان بھی لیا ہے کہ میرے بھائی ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ پہچانا نہ ہو، پہچان بھی لیا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور پھر ان سے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ بھی یہ سارے نہیں آئے، ایک بھائی کو یہ چھوڑ آئے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھی اور بھی بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایک بھائی ہے۔ تو اب فاتونی بے اخیکم، اپنے بھائی کو لے کے آؤ۔
یعنی پہچان بھی گئے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں بیٹے آتے ہیں, کہتے ہیں جی مہربانی کریں, بادشاہ نے کہا ہے جو تمہارا بھائی ہے اس کو بھی لے آؤ تاکہ اس کو بھی میں جتنا سب کو دیتا ہوں اس کو بھی دوں گا. وانا خیر المنزلین, اور میں آنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں کیسے اعتبار کروں, تم پہلے بھی تو یوسف کو لے گئے تھے, اب یہ اس کا ایک ہی حقیقی بھائی باقی ہے, یہ بھی لے جانا چاہتے ہو. اچھا وعدہ ہو گیا. وہاں بنیامین آ گئے, یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, پھر ان کے مال میں اپنا سا رکھوا کے اس کو پکڑ بھی لیا لیکن خبر نہیں دی. کیوں؟ یہ سارا کیا واقعہ ہے؟ سورۃ یوسف تو پڑھ لیتے ہو نا, ہر آدمی پڑھ لیتا ہے نا, کبھی غور تو کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر. اور یہ اتنا بڑا انتظام کیا جا رہا ہے, ایتھا العیر انکم لسارقون, قافلے والوں تم چور ہو. حالانکہ وہ چور نہیں ہے بیچارے. انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا نفقۃ سواء الملک, بادشاہ کا جو پیمانہ تھا بھرنے کا وہ گم ہو گیا ہے. میں نے کہا جی ہم تو کچھ لینے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں سے کچھ سال کا خرچہ لے جاتے ہیں, ہم چوری کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا بڑا دیکھو کہ ہم تلاشی کریں گے اور اگر تم میں سے کوئی چور ہو, نے کہا اس کی جزا یہ ہے کہ پھر وہ بندہ اسی کے پاس رہے, اسی کا غلام بنا دیا جائے گا جس کی چوری کی ہے. ہمارے قانون میں یہی فیصلہ ہے. اب جناب سارا سامان کھولا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے ببدا اب اویتہم قبل بیاء اخی, اپنے بھائی کے سامان کھولنے سے پہلے دوسروں کا سامان کھولا تاکہ فوراً وہی کھول لیں تو ان کو شک ہو جائے گا بھی یہ تو انہوں نے خود رکھا ہے نا, اسی لیے اسی بوری کو کھول رہے ہیں. نہیں پہلے سب کا کھولو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب جناب وہ سب سے آخر میں جب کھولا تو وہ نکل آیا, انہوں نے کہا ہاں ماں جزاؤ من وجد فی رحل اخی, قالوا جزاؤہ من وجد فی رحل اخی وہو جزاؤ. نکل آیا. اب گئے, منتیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, بادشاہ سلامت مہربانی کرو, ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ, ان کے والد بہت بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور یہ ایک ماں سے یہ دو ہی بیٹے ہیں, ایک پہلے گم ہو گیا ہے اور ایک آج یہ پکڑا گیا ہے, اس نے بھی چوری کی تھی. اور اس نے بھی چوری کی ہے. لیکن آپ ایسا کریں گے فخذ احدنا مکانہ, ہم میں سے, ہم تو 9 ہیں نا, یہ تو بیچارے صرف 2 ہیں ایک ماں سے. فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین, ایسا کریں ہم 9 میں سے اس کے بدلے میں کوئی ایک لے لیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں کیسے کر سکتا ہوں, ہم تو وہی لیں گے جس سے ہمارا مال ملا ہے, دوسرے کو ہم کیوں لیں. مجھے آپ سمجھائیں کہ یہ کیا وجہ تھی. اللہ اکبر. اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں. اور جب آپ کے بھائی آئے تو آپ نے ان کو بتلایا کہ بے غم نہ کرو, میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اب بھائی ملے اور آرام سے, اب وہ اب بھی خالی جا رہے. اب جب سارے بھائی واپس آ گئے اور حضرت یوسف کا شقیق جو تھا, بعض علماء کہتے ہیں بنیامین ان کا نام تھا, اللہ عالم, قرآن میں نام نہیں لیا.
تو انہوں نے آ کے کہا کہ ابا جان واقعہ یہ ہو گیا ہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہم کیا کریں؟ اور آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لیں، انا لصادقون، ہم سچے ہیں، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بنایا ہے۔ لیکن پھر بھی یعقوب کہتے ہیں بل صبرتکم انفسکم امرا، نہیں یہ بھی تم لوگوں نے بہانہ گھڑا ہے، جیسے یوسف کے لیے بنایا تھا نا، خمیس کو خون لگا کے آ گئے تھے، آج پھر ایک نیا بہانہ بنا کے آ رہے ہیں، بس صبر جمیل، میں صبر ہی کر۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں جی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یار ایک دفعہ پھر جاؤ، جا کے کوشش تو کرو، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، اللہ پاک شاید دونوں کو مجھے لوٹا دے، میرے دونوں بیٹے آ جائیں۔ بھائی واپس آتے ہیں، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پھر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، اس کے والد بڑے پریشان ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا؟ قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا اب ان کو شک گزرا نا کہ بھئی انہوں نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بنیامین تو بڑی شان سے بیٹھا ہے، چوروں کو کوئی شان سے ایسے بٹھاتا ہے۔ اب ان کو شک ہوا کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف ہیں۔ انہوں نے کہا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ کہنے لگے اب ایسا کریں کہ مہربانی کر کے ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہم نے بڑی زیادتی کی۔ قال لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا قمیض لے جاؤ اور اپنے باپ کے آنکھوں پہ رکھو، یہ لباس نبوت ہے، اور اللہ پاک ان کی بینائی کو بحال فرما دیں گے، اور پھر تم سب جو ہے میرے پاس آؤ۔ اب بھی یوسف نہیں جاتے بھئی، اب تو بات کھل گئی نا، قصہ سارا واضح ہو گیا، قمیض بھیج رہے ہیں خود نہیں جاتے۔ تو بات کو سمجھا کریں کہ اللہ تعالی ہر چیز میں حکمت بتلاتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام چلے جاتے نا تو اللہ کے نبی کا خواب غلط ہو جاتا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسف نے کیا خواب دیتا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اگر تو چاند سورج اور تارے سجدہ کریں تو وہ اپنے مقام سے گر کے سجدے کے لیے آئے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ اوپر کیا ہو مجھے سجدہ کر دو۔
تو اب خواب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے بھائی بھی اور آپ کے باپ بھی اور آپ کی ماں بھی آپ کے پاس آئیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ اللہ کا منشا ہی اسی منشے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا، ابھی نہیں بات نہیں بدلانی، آنے دو ان کو۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں تھے، بچے تھے، دودھ نہیں پی رہے تھے، آپ کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی، دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، میں نے کہا کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ کہا حل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں، وہاں ایک بڑی نیک عورت ہے، اس کا دودھ یہ پی لے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خدا کی جلدی جلدی جاؤ، اس بی بی کو لے کے آؤ۔ اب فرعون بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی فرعون جیسا ظالم۔ تو آپ کی بہن جو تھی وہ خوشی میں جناب دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور پاؤں کہیں رکھتی ہیں، پڑتا کہاں ہے، اور دوڑتی دوڑتی آ گئی، اماں جان موسیٰ علیہ السلام مل گئے، اب بھائی مل گئے، جلدی کرو، کپڑے پہنو، چلو چلو۔ کیا بات ہے، کیا مشور کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مل گئے ہیں، وہ رو رہا ہے، وہ بھوکا ہے، وہ دودھ نہیں پیتا۔ اور مجھے ملکہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لے آؤں دودھ پلانے کے لیے، پر میں جا کے اس کو کہہ دو میں نہیں آتا۔ اب دیکھو ماں ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے بھوک سے، لیکن ماں نہیں جاتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ موسیٰ کی اماں اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کو تیرے پاس لائیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ میرے پاس آئے گا، یہ وعدہ تو نہیں کہ میں موسیٰ کے پاس جاؤں گی۔ اور اس میں بھی حکمت تھی نا، ماں تھی نا، اگر دوڑ کے چلی جاتی اور بے ساختہ بچے کو گلے لگا دیتی تو راز بھی تو کھل جاتا نا۔ اچھا یہ تو اس کی حقیقی ماں ہے، اس کا بیٹا ہے، نہ جانے سے وہ پردہ بھی تو پڑ گیا نا کہ یار ماں ہوتی تو بھاگ کے نہ آ جاتی، وہ راز بھی رہ گیا اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ کہ ہم موسیٰ کو تیرے پاس لائیں گے۔ موسیٰ آ گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ام موسیٰ، میری قدرت کے نظارے دیکھو، اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلاؤ اور فرعون کے خزانے سے تنخواہ بھی وصول کرو، دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو تو پہلے بھی یقین تھا، یقین نہ ہوتا تو بیٹے کو صندوق میں بند کر کے کیسے دریا میں ڈال دیتی۔ اللہ تبارک، تو یہاں بھی یہی حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام تم بیٹھے رہو، سجدہ کرنے والے آئیں گے، سجدہ کرنے مسجود جو ہے وہ تو چل کے نہیں جائے گا۔ آپ کو سجدہ کرایا گیا ہے نا خواب میں، اس لیے جب والدین آ گئے فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جس کی تعبیر آج پوری ہو رہی ہے۔ تو وہ خواب ہی اسی طرح تھا۔ اللہ اپنے پیغمبروں کی ہر بات کو سچا کرتے ہیں، ان کا خواب بھی سچا، ان کا قول بھی سچا، ان کا عمل بھی سچا، ان کا کردار بھی سچا، ان کی ہر بات بھی سچی ہے، جس کو کوئی قیامت تک نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب انہی آیات سے اور حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدہ کرنے سے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، اللہ ہدایت دے، دعا کرو۔
انہوں نے پوری امت کو گمراہ کر دیا ہے کہ جی اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو آدم کے بیٹوں کو بھی سجدہ جائز ہے، اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ جائز ہے تو پھر اولیاء اللہ کو اور ان کی قبروں پہ سجدہ کیوں جائز نہیں؟ آگے عام لوگ ہوتے ہیں بیچارے، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، یا پڑھے لکھے بھی ہوں لیکن مذہبی دین کو نہیں پڑھا ہوتا، کہتے ہیں بھی بات تو ٹھیک ہے، اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے، تو بات سمجھیں۔ پہلے تو وہی بات یہ ہے بھی آدم علیہ السلام کی شریعت الگ ہے اور یوسف علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے تو ہم کس کی شریعت کے تابع ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہمیں حضور نے کیا فرمایا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، خبردار کسی چاند سورج کو سجدہ نہیں کرنا۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اسی کی ذات کو سجدہ کرو جس نے ان سب چاند تاروں کو پیدا کیا۔ تو جب ہمیں حضور کا حکم یہ ہے تو پھر ہم آدم کا قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں دہرائیں؟ کوئی عقل کی بات ہو نا، لیکن بس دکھ ہے۔ اور جی آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کو چوما تھا، آدم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم کوئی آدم علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں؟ اچھا اگر حضرت آدم کے حکم پہ چلنا ہے تو ان کے نزدیک تو بہن بھائی کا بھی نکاح جائز تھا، تم کرو گے؟ یہ کیا مانا ہے؟ اور دوسری بات یاد رکھو کہ جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اپنے منشے سے کیا تھا یا اللہ نے حکم دیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے حکم دیا، تو جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو وہ بھی اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے۔ نبی نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ تو اللہ نے حکم دیا تھا۔ اگر اللہ ہمیں حکم دے ہم بھی کریں گے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا ہے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اور اچھی طرح بات سن لیں، میں فداء ابی و امی، ہماری ماں باپ دادا مال سب محمد مصطفیٰ پہ قربان۔ دیکھو کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اگر صرف یہی بات ہوتی تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے یار چلو زندہ کو سجدہ کرنا ناجائز ہے نا، قبر پہ تو کوئی حرج نہیں نا۔ وہ کہتے بھائی زندہ کو سجدہ کرو تو ہو سکتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہے وہ کس تکبر میں پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے وہی نام لے لیا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، تو معلوم ہوا کہ قبر پہ بھی سجدہ حرام۔ اسی لیے حضور نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے کریں، لوگ آ کے میری قبر پہ سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اس لیے سمجھیں کہ للہ ملک السماوات والارض، اسی کا ہے آسمان و زمین۔ وہ چاہے یوسف کو جدا کر دے، وہ چاہے یوسف کو ملا دے، وہ چاہے یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہے خوشبو نہ آئے،
وہ چاہے مصر سے آپ کا کرتا چلے اور کنعان میں خوشبو پہنچ جائے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، وہ چاہے ایک یوسف کے کرتے کی وجہ سے باپ کی روتے روتے آنکھیں چلی جائیں، وہ اگر چاہیں تو پھر اسی یوسف کے کرتے سے باپ کی آنکھیں واپس آ جائیں، اس کی مرضی۔ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر واللہ اعلم۔ ایک شیعہ کافر کہتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضور سے نکاح ہوا ہے تو اس وقت نکاح خواہ بھی تھا اور گواہ بھی تھے، لیکن باقی بیویوں کا جو نکاح ہوا ہے اس کا گواہ کوئی نہیں تھا اور نکاح خواہ کوئی نہیں تھے۔ ماشاءاللہ ان کو آج پتہ چلا ہے۔ پہلے یہ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نکاح خان کا ہونا کوئی ضروری ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ چلو نکاح خواہ بھی ضروری، گواہ بھی ضروری، حق المال بھی ضروری، لیکن یہ اسلام کا فیصلہ ہے یا اسلام سے پہلے کا فیصلہ ہے؟ تو جب بی بی خدیجہ سے نکاح ہوا اسلام تو آیا ہی نہیں، اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہے، نبوت 40 سال میں ملتی ہے، یعنی جو اسلام سے پہلے والا نکاح ہے اس کو تو شیعہ مانتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیٹ سے بی بی فاطمہ الزہرا ہے نا، مطلب وہ جھگڑا پڑ جائے گا نا۔ خدا کا خوف کرو اور اللہ سے ڈرو۔ میرے محبوب کی تو شان ہی نرالی ہے، عظمت ہی نرالی ہے، وہ مقام ہی نرالا ہے کہ جب بی بی زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پیغام بھیجا اور بی بی زینب نے کہا استخیر اللہ، میں اپنے استخارے کے بعد اللہ سے پوچھنے کے بعد جواب دوں گی، تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ کچھ دیر گزری میں حیران ہو گئی کہ حضور بغیر اذن کے اور بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ تو بی بی زینب نے حیران ہو کے عرض کیا، ویسے تو پھوپھی کی بیٹی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ زینب گھبرانے کی بات نہیں، ان اللہ زوجنی من فوق العرش، اللہ نے میرا نکاح عرش سے کر دیا ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، اللہ نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ بی بی زینب فخر کرتی تھی کہ عائشہ تمہارا نکاح تمہارے باپ نے کیا ہے، میرا نکاح میرے خدا نے کیا۔ وہ تو نظام ہی نرالا ہے۔ اب اللہ نے جب نکاح کیا تو خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جی جبریل نے۔ گواہ کون تھا؟ میکائیل اور اسرافیل تھا۔ خدا کا خوف کرو، جہاں تم بغیر نکاح کے گواہوں کے نکاح ختم کر رہے ہو تو نعوذ باللہ جب نکاح نہ ہوا تو حضور 9 بیویوں سے ساری زندگی گناہ کرتے رہے۔ اس سے بڑا کافر بھی ہے کوئی دنیا میں جو حضور پاک کی طرف گناہ کی نسبت کرے؟ کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ بی بی عائشہ کا قصہ قرآن میں ہے، تمام بیویوں کا قصہ قرآن میں ہے کہ حضور پاک نے
جب قسم کھا لی 1 مہینے کے لیے تو سارے صحابہ رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے, اپنی بیٹی سے لڑے, اور اس کے بعد مسجد النبی میں آئے, دیکھا تمام صحابہ رو رہے ہیں. اور میں کیا بات ہے, میں نے کہا طلق رسول اللہ ازواجہن, حضور نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اگر نکاح نہیں تھا بدبختوں تو طلاق کیسے دینی تھی؟ اب حضرت عمر آتے ہیں, حضور کو اجازت مانگتے ہیں, حضور نے اجازت نہیں دی, پھر مانگی, تیسری دفعہ اجازت دی. اور حضرت عمر نے پہلا سوال یہی کیا, کیونکہ ان کی بیٹی کا بھی تو مسئلہ ہے, حل طلقت نساءک یا رسول اللہ, آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ کہنا نہیں, میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی, میں نے تو اعلان کیا ہے کہ 1 مہینے تک بیویوں سے بات نہیں کروں گا, ان کے پاس جاؤں گا نہیں, لیکن طلاق تو نہیں دی. اگر نکاح نہیں تو طلاق کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب میرا مدنی موجود ہو تو کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جب حضور خود موجود ہے تو آپ سے بڑا کون ہے خطیب جو آپ کا خطبہ پڑھے؟ باقی نکاح ہوا, حق المہر ہوا, گواہ ہوئے, تمام احکام شریعت کے مطابق حضور نے نکاح فرمائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بی بی صفیہ باندی بن کے خیبر میں آئیں تو آپ نے آتاکہا وزوجہا, آپ نے بی بی کو آزاد کر دیا, آزاد کرنے کے بعد نکاح فرمایا. یہ کہا ہے کہ صرف ایک بی بی کا نکاح ہے اور باقی کا نکاح نہیں. لا حول ولا, یعنی آدمی پر جب اللہ کا غضب آتا ہے نا جی, جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا, عقل چھین جائے. بتا دیکھو نا جی, آپ مدینہ شریف میں جاتے ہو, اللہ ہمیں بھی نصیب کرے, گناہوں کی وجہ سے نصیب نہیں ہو رہا, اور دعا کیا کریں اللہ صحیح ادب والی حاضری نصیب فرمائے اور مقبول حاضری نصیب فرمائے, اور حضور کے حکم کے مطابق آداب و سنت کے مطابق حاضری نصیب فرمائے. تو اب آپ یعنی خود اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا جی, پھر عقل کام نہیں کرتی. اب دیکھیں مدینہ شریف جاتے ہو, سرکار پہ سلام پڑھتے ہو, ابو بکر عمر پہ سلام پڑھتے, پھر بھی کہا جائے کہ اسلام نہیں ہے. یہ اللہ کا قہر ہے کہ نہیں؟ جو حضور کے روضے میں سو رہے ہیں, جو جنت میں سو رہے ہیں, جہاں صلاۃ و سلام کی برساتیں ہو رہی ہیں, پھر بھی آدمی کو شک ہو ابو بکر عمر کے ایمان پہ, تو معنی یہ ہے کہ خود اس کے اپنا ایمان نہیں. میں مدینہ منورہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا تھا, اور پھر میں ایک دوست کے ساتھ جنت البقیع چلا گیا. بالکل اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف کی حالت میں آپ کو مسجد سے نکلنے کا حکم نہیں تھا. پھر دوبارہ آگے بیٹھے تو پھر گویا کہ باقی دنوں کی دوبارہ نیت ہو گئی. اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہے, وہ اعتکاف سنت تو ختم ہو گیا, اور کوئی کفارہ نہیں. رمضان میں نے عمرہ کیا, عمرے کے بعد نماز نہیں پڑھی. کون سی نماز؟ عمرے کے بعد کون سی نماز نہیں پڑھی؟ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی تو بھی پڑھ لو, اور تو عمرے کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی کی والدہ رمضان میں فوت ہو گئی. اس نے والدہ کا عمرہ شوال کی 5 تاریخ کو کیا ہے. اب اس سال اس نے حج کرنے کا بھی ارادہ کیا ہے. کوئی بات نہیں, بالکل حج کرے. ایک آدمی 20 رمضان کو فوت ہو گیا,
فطرانہ دینا ضروری تھا، کوئی ضروری نہیں، پیسے تم دے دو تو اچھی بات ہے، ورنہ ضروری نہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، احکام شریعت ختم ہو گئے، اب اس میں نماز ہی ضروری نہیں، جو فرض ہے تو فطرانہ کہاں ضروری ہو گیا، وہ تو فوت ہو گیا۔ حج بدل اسی طرح ہوتا ہے جیسے تم اپنا حج کرتے ہو، صرف یہ ہے کہ نیت جو ہو ہر وقت وہ اسی کی ہو جس کے لیے تم حج کر رہے ہو۔ جب احرام باندھو گے، مینا جاؤ گے، عرفات جاؤ گے، مزدلفہ جاؤ گے، کنکریاں مارو گے، قربانی کرو گے، تو ہر کام کے وقت دل میں یہی نیت ہو کہ یا اللہ یہ میں فلاں شخص کے لیے کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے نماز میں برے برے خیالات آتے ہیں۔ میرا بھائی، اللہ نے جب معاف کر دیے ہیں تو پھر فکر کرنے کی کیا؟ ایک ہے خیال آنا، ایک ہے خیال لانا۔ خود نہ خیال لاؤ، خود نہ سوچو، اگر آ جاتے ہیں تو وہ معاف ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیے ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی غم نہ کرو۔ جتنے وسوسے آتے ہیں آتے رہیں، آپ اپنی نماز کی طرف توجہ کریں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ہر لفظ پہ توجہ کریں۔ امام کے پیچھے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ہر لفظ پہ توجہ کریں۔ آپ خود پڑھ رہے ہیں تو ہر لفظ پہ توجہ کریں، پھر وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب تمہاری توجہ اپنی عبادت پہ نہ ہو تو پھر وسوسے ہی آئیں گے۔ آپ جب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک حرف پہ توجہ کریں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ توجہ۔ اسی طرح رکوع میں ہے تو سبحان ربی العظیم، توجہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سجدے میں ہے تو سبحان ربی الاعلی۔ تو جب آپ توجہ کریں گے نا جی تو انشاءاللہ پھر وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ادھر توجہ ہی نہیں جائے گی تو وسوسہ کیا کرے گا؟ اسی طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ جب چند دن آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی طواف نفلی ہو یا فرضی ہو یا واجب ہو یا سنت ہو تو اس کے لیے جب شروع کرو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ہر چکر پہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور جب ختم کرو گے تو اللہ اکبر وللہ الحمد، تو 8 استلام ہو جائے۔ تو ہر طواف کے اندر 8 اشارے، 8 استلام ہیں۔ اگر کوئی بھول گیا کوئی رہ گیا کچھ نہیں ہوتا، طواف ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فکر نہ کیا کریں۔ بس شروع کرتے وقت اور ختم کرنے وقت جو ہے وہ ضروری ہے، باقی درمیان میں اگر نہیں بھی کیا تب بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب شروع کریں۔ اچھا یہ بھی کہ پہلی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد، اور جب ختم کریں تو پھر 2 رکعت جو ہے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائے۔ اگر وہاں کوئی نہ پڑھے، حتیم میں پڑھ لے تب بھی جائز ہے، پورے مطاف کے میدان میں پڑھ لے تب بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، کہ حضور پاک نے بھی اسی جگہ نماز پڑھی ہے اور قرآن میں بھی اسی کا ذکر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور وہ 2 رکعت جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بڑی غلطی ہو گئی، نفل طواف 2 رکعت نفل، کون سی نفل؟ جب طواف بھی نفلی ہو شروع کر دو تو وہ واجب ہو جاتا ہے، وہ نفلی نہیں رہتا ہے۔ اور یہ 2 رکعت جو ہیں یہ واجب الطواف، باقی ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے طواف کی، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، کون سی نفل بھائی؟ یہ 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ فرق کیا ہوگا کہ باقی ائمہ کے نزدیک
اگر کسی نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں طواف ٹھیک ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو لازماً قضا کرنی پڑے گی، وہ 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، چاہے 2 دن کے بعد پڑھے، 1 دن کے بعد پڑھے، کیونکہ واجب ہے، اس کے ذمے اس کی قضا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو بہتر اور خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں جس جہان میں ہیں جس جگہ میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ